السلام علیکم طالبات، نویں جماعت اسلامیات لازمی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم علم اور اخلاص کے ساتھ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اسلام میں عبادت کا تصور بہت گہرا ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر ایک مسلمان کی پوری زندگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو آئیے آج ذرا اس کی گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کیا؟ تو ایک ایمان بھری زندگی کی بنیاد آخر ہے کیا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے نا؟ اور اس کا جواب ہمیں ملتا ہے اسلام کے عبادات کے نظام میں، ایک ایسا سسٹم جو ایک مومن کی زندگی کو ایک مقصد دیتا ہے، ایک ڈائریکشن دیتا ہے۔ تو پھر یہ عبادت ہے کیا؟ کیا یہ صرف نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اسلام میں عبادت کا مطلب بہت وسیع ہے۔ یہ ایک مکمل طرز زندگی ہے، ایک کمپلیٹ فریم ورک ہے جہاں زندگی کا ہر ایک کام، ہر ایک پہلو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور اسی فریم ورک کو ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج ہم بات کریں گے اسلام کے ان 4 بنیادی ستونوں کی، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اور پھر آخر میں یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ سب مل کر کیسے ایک مسلمان کی زندگی کا پورا ڈھانچہ تشکیل دیتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اور سب سے اہم ستون سے، وہ عمل جو روزانہ دہرایا جاتا ہے اور ایمان کا مرکز ہے، یعنی نماز۔ نماز، جسے صلاۃ بھی کہتے ہیں، ایک مسلمان کی زندگی کا بالکل سینٹرل پوائنٹ ہے۔ سوچیں، دن میں 5 مرتبہ ایک ایسا موقع ملتا ہے جب انسان دنیا کے سارے کام چھوڑ کر اپنے خالق سے براہ راست رابطہ کرتا ہے۔ اسی لیے تو اسے مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ اور یہ کوئی اپنی مرضی کی بات نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت بالکل صاف صاف بتاتی ہے کہ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ تو یہ صرف ایک عبادت نہیں، بلکہ یہ ڈسپلن اور وقت کی قدر سکھانے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اب دیکھیں، نماز ادا کرنے کے کچھ خاص اصول ہیں۔ یہ صرف اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ اس میں جسمانی پاکیزگی یعنی وضو، ایک صاف جگہ، سب کا ایک ہی سمت یعنی قبلہ کی طرف رخ کرنا، اور مل کر یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ سب شامل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، کیونکہ یہ ایک مکمل روحانی اور جسمانی ڈسپلن ہے۔ اور جماعت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس ایک بات سے لگائیں کہ اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے، 27 ٹائمز۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام میں کمیونٹی اور مل جل کے رہنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اچھا، نماز کے بعد اب آتے ہیں اسلام کے دوسرے ستون کی طرف، وہ عبادت جو سال میں 1 مہینہ ہماری روحانی اور جسمانی تربیت کرتی ہے۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے روزے کی۔ روزہ یا صوم کا مطلب صرف صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ رمضان کے مہینے میں کی جانے والی ایک گہری روحانی ٹریننگ ہے جس کا مقصد اپنی خواہشات پر قابو پانا اور اپنی روح کو پاکیزہ کرنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن ہمیں اس کا جواب دیتا ہے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی اس کا اصل مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کا وہ احساس جو ہمیں ہر وقت برائی سے بچا کے رکھتا ہے۔ اسی لیے روزے کو ایک روحانی ڈھال کہا گیا ہے۔ یہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، خود پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمیں ان لوگوں کا احساس دلاتا ہے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ہمدردی یعنی ایمپتھی کا ایک پریکٹیکل لیسن ہے۔ چلے اب بات کرتے ہیں تیسرے ستون کی، ایک ایسی عبادت جو ہمارے مال اور ہمارے معاشرے سے جڑی ہے۔ یہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا لفظی مطلب ہے پاک کرنا۔ یہ ایک فرض سالانہ خیرات ہے۔ یہ صرف ڈونیشن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو دینے والے کے مال کو بھی پاک کرتا ہے اور ضرورت مندوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ اسلام میں یہ تصور ہے کہ دولت دراصل اللہ کی امانت ہے، اور زکوٰۃ اس امانت میں غریبوں کا حق ہے۔ تو اس کا حساب کیسے ہوتا ہے؟ بہت سیدھا سا اصول ہے۔ اگر کسی کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی یا نقدی ہو، جسے نصاب کہتے ہیں، اور اس پر پورا 1 سال گزر جائے، تو اسے اپنی کل بچت کا صرف 2.5% یعنی 2.5% اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے زکوٰۃ صرف ایک عبادت نہیں رہتی، یہ سوشل جسٹس یعنی سماجی انصاف کا ایک خدائی نظام بن جاتی ہے۔ یہ یقینی بناتی ہے کہ دولت صرف چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو، بلکہ پورے معاشرے میں گردش کرے اور غریبوں اور کمزوروں کے لیے ایک سیفٹی نیٹ کا کام کرے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اسلام کے آخری اور چوتھے ستون پر، وہ سفر جو ہر مسلمان کی زندگی کی ایک بہت بڑی خواہش ہوتی ہے، حج۔ حج یعنی مکہ کا سفر۔ یہ ہر اس مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے جو جسمانی اور مالی طور پر اس کی طاقت رکھتا ہو۔
یہ دنیا میں انسانیت کا سب سے بڑا اجتماع ہے جہاں رنگ، نسل اور زبان کے سارے فرق مٹ جاتے ہیں اور سب ایک ہی لباس میں ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں پر اللہ کا حق قرار دیا ہے، یعنی یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو ہر استطاعت رکھنے والے کو پوری کرنی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہے جس کا جواب لبیک کہہ کر دیا جاتا ہے۔ حج کے دوران کئی اہم رسومات ادا کی جاتی ہیں، جیسے احرام پہننا جو برابری کی علامت ہے، پھر کعبہ کے گرد طواف کرنا، صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا، اور سب سے اہم عرفات کے میدان میں وقوف کرنا جہاں لاکھوں لوگ ایک ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ تو یہ تھے اسلام کے 4 ستون: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ سب الگ الگ نہیں ہیں، یہ سب مل کر ایک بڑا مربوط نظام بناتے ہیں۔ دیکھیں، روزانہ کی نماز سے لے کر سالانہ روزہ اور زکوٰۃ تک، اور پھر زندگی میں ایک بار کیے جانے والے حج تک، یہ سب الگ الگ ڈیوٹیز نہیں ہیں، یہ ایک پورا پیکج ہے، ایک مکمل فریم ورک جو ایمان، ڈسپلن اور کمیونٹی کی زندگی کو سہارا دیتا ہے۔ نماز آپ کو روز چارج کرتی ہے، روزہ سال میں ایک بار ریسیٹ کرتا ہے، زکوٰۃ معاشرے کا خیال رکھتی ہے، اور حج سب کو ایک ساتھ جوڑتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال پر بات ختم کرتے ہیں۔ اگر یہ سب ستون ہیں تو پھر یہ کس عمارت کو تھامے ہوئے ہیں؟ شاید یہ اس زندگی کو تھامے ہوئے ہیں جو اللہ کی رضا، انسانیت کی خدمت اور ایک بہتر معاشرے کے قیام کے لیے گزاری جاتی ہے۔ اس پر سوچئے گا ضرور۔ Join us and register now for online transformation.